بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مچھلی کے پیٹ سے مچھوارے کا بچہ، لوگ حیران ہو گئے، یہ کب اور کہاں ہوا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے۔ میرے دوستو، یہ سعودی عرب کے ساحل پر ہوا۔ ایک غریب شخص مچھوارے کا کام کرتا تھا۔ نہ اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی سہارا تھا۔ اس کے دن رات سمندر پہ گزرتے اور وہ خود کو سمندر کا بیٹا کہتا تھا۔ یہ شخص اپنی کشتی میں سوار ہو کر کھانے کے طور پر صرف اور صرف مچھلی کا استعمال کرتا۔ اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے ایک ہم سفر کی ضرورت ہے۔ اس مچھوارے کا بس ایک ہی کام تھا اور وہ تھا مچھلیاں پکڑنا، اور اسے باقی دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لیکن جب بھی وہ ساحل پر آتا تو قریب کے گاؤں میں مچھلیاں بیچنے جاتا تو اس کے چند دوستوں نے اسے شادی کا مشورہ دیا۔ وہ ان کی بات ہنسی مذاق میں ٹال دیتا اور پھر سے واپس آ کر کشتی میں سوار ہو جاتا اور سمندری سفر پر پھر سے نکل جاتا۔ ایک بار جب وہ بازار میں مچھلیاں بیچ کر واپس سمندر کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہے۔ دیکھنے میں یہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ مچھوارے نے اس سے پہلے اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تو اس سے پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میرا ظالم باپ مجھ پر ظلم کرتا ہے، اور آج اس نے مجھ سے بدکاری کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ نکلی۔ ساحل پر سمندر پر پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی گھر کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ پہلے دوستو، مچھوالا اس کا حسن دیکھ کر اس پر فدا ہو چکا تھا۔ اس نے اس عورت سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی بھی رضامند ہو گئی اور پھر مچھوارے نے اس سمندر کی زندگی اور اس کی سختیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، میری کہانی بھی تمہارے جیسی ہی ہے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میں نے زندگی میں صرف غم ہی دیکھے ہیں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرو تو تمہیں کشتی میں زندگی گزارنی ہوگی، سمندر ہمارا گھر ہوگا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ خوبصورت لڑکی پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس مچھوارے کی بات مان لی اور نکاح ہو گیا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ خوبصورت لڑکی حاملہ ہو گئی اور مچھوارے کی شرط کے مطابق اس نے کچھ نہ بتایا۔ جب کچھ وقت گزرا تو مچھوارے کو بھی معلوم ہو گیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ 9 مہینے کے بعد اس لڑکی نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تو وہ مچھوارا اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ نیلی آنکھیں اور چوڑا ماتھا تھا۔ اس کی شکل مچھوارے کے دل پر نقش کر گئی، لیکن غربت کے ڈر سے مچھوارا اس لڑکی کی پرورش کرنے سے عاری تھا۔ اس نے ایک رات موقع پا کر اپنی پھول سی بیٹی کو سمندر میں پھینک دیا کہ وہ مچھلی کی خوراک بن جائے۔ اگر بات اس کی بیوی نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی، وہ گمسم رہنے لگی اور اللہ سے التجا کرتی کہ اے اللہ، میری بچی کی حفاظت کر۔ میرے دوستو، دوسری طرف مچھوارے کے جال میں مچھلی آنا بند ہو گئی۔ وہ سارا دن جی لگا کر بیٹھا رہتا، مگر کوئی مچھلی نہ آتی۔ مچھوارا اس عجیب صورتحال سے پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا اور اس کی زندگی مچھلیاں پکڑنے میں گزر گئی تھی۔ مچھلیوں کے بغیر 4 دن کا عرصہ بیت گیا۔ فاقوں کی وجہ سے مچھوارا اور اس کی بیوی کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ مچھوارے نے پھر ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لے کر ایک جال سمندر میں پھینکا۔
اس بار ایک بہت بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ وہ بہت خوش ہوا، مگر اس کی بیوی گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ پینے کا۔ بہرحال مچھوارے نے مچھلی کو کشتی میں کھینچا اور جلدی سے اس کو پھاڑ کر دیکھا جائے تاکہ گوشت بنایا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی پیارے دوستوں مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اندر سے وہی بچی نکلی جسے اس مچھوارے نے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے اسے پہچان لیا۔ جسے دیکھیں کیوں بچی زندہ تھی۔ مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ تو ہی سب کا پالنے والا ہے اور تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے۔ تو نے ہی میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی پرورش کروں گا۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ مچھلی کے پیٹ سے بچی کو نکال کر اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ دوستو، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا اور یہ قوم کی آزمائش تھی۔ لیکن جب وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پیش پست کر ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بندہ اور خنزیر بنا دیا۔ یہ آزمائش اور یہ حکم اس کو ہم کے ساتھ خاص تھی۔ امت محمدیہ کے لیے یہ حکم نہیں تھا اور اسلام کی بازی حکومت آنے کے بعد پہلی امتوں اور ان کے کام کو نیکی سمجھ کر اختیار کرنا، اس کا ہماری شریعت میں التجا نہیں کیا گیا، کیونکہ قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں منع کیا گیا ہے۔ اور ہفتے والے دن بنا کسی تردد کے مچھلی کھانا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص اس دن مچھلی کھانا بہت یا گرہت میں سوچ کرتا ہے تو اس کو درجے عمل اسلامی ترجیح عمل نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے بیل آئکن کو لازمی کلک کریں۔